اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ حیات سیرت رسول کی، فلاح کائنات سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشم حیات سیرت رسول کی۔ جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو رات بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکمل نہیں ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہر لحاظ سے مرکز ہے۔ وہ ایمان و زکوٰۃ کا منبع ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گھومے۔ ان کی عقیدت کی آن ہر رنگ و پھول میں اور لالۂ گل میں، مہکتے ہوئے چمن اور گلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، ہواؤں کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی کے جلوے دیتی ہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براء البرا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر ہے۔ جو راز فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ وجود شاہی، نقبیت فرعونی اور اغویت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی۔ جناب صدر، آج کا ترقی یافتہ دور، ایٹم اور متر کا دور، گرد کی پرواز ہے، چاند پر قدم ڈال دی، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن جی وقار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہمائنگی نہ تھی، مشینوں کی کرکراہٹ کا کئی دور دور تک نام و نشان نہ تھا، لیکن اس وقت عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لقتے جگر، مکہ کی آس اور حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نالے مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ نفرت کی اڑالے مات پر گئی، جبریل کی پرواز تھم گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا رنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم متر کا دور ہے، گرد کی پرواز ہے، چاند پر قدم ڈال دی، دنیا عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی عظیم الشان انسان ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف نہیں کی، جس کی قسم قرآن کہتا ہے، جس کے چہرے کو وہ دعا کہا گیا، جس کی زلفوں کو وہ لیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشرہ کہا گیا، جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المزمل کہا گیا، اور جس کی تعریف میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جسے یا رحمت للعالمین کہا گیا۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام ہے فقر موجودہ فقر روح انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، مجھے آج جس موضوع پر عرض کرنے کی سعادت ملی وہ نہایت عظیم اور مقدس ہے۔ جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان، یہ حیوان، الغرض پوری کائنات میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تخلیق کی گئی۔
اور اگر میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی وجود میں نہ آتی، کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، اور جان نہیں تو جہاں نہیں۔ معزز حاضرین کرام، اگر ہم پڑھیں اور سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں یہ کائنات میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی۔ وہ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ زمین نہ ہوتی، یہ فلک نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا، یہ عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اور اسی حقیقت کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل لفظوں میں بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہ زمین و زماں تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، یہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور جب میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں آمد ہوئی تو تمام انسانیت نے وہ منظر دیکھا۔ جب میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو اس دنیا کی فضاؤں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ فارس کے آتش کدے کے 1000 سال آگ بجھ گئی، وہ ساوا کی جھیل خشک ہو گئی اور مکہ میں موجود بت گر پڑے۔ یہ سب نشانیاں ظاہر کر رہی تھی کہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، جن کے صدقے میں کائنات قائم ہوئی۔ تو اس پر میں ایک آخری شعر کہنا چاہوں گا کہ جب ہوئی آمد خیر الانام، بجھ گئے آتش کدے مٹ گئے اصنام، روشنی چھا گئی دہر کے گوشے گوشے میں، مسکرائے فلک جھوم اٹھا قہرام، وما علینا البلاغ۔ صدر علی وقار، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میری زبان اس کے قابل نہیں، لیکن میرے رب العالمین نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس موضوع پر لب کشائی کروں۔ یہ موضوع اور کوئی نہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہزاروں انبیاء کرام بھیجے، کم و بیش 1,24,000، مگر جب پوری دنیا جاہلیت اور گمراہی کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و ستم ہر طرف چھایا ہوا تھا، عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تب میرے رب العالمین نے اس کائنات کے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جناب صدر، میں کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ان سب انسانیت کو جو اس دلدل میں ڈوب رہی تھی ہاتھ پکڑ کے نکال ڈالا، انسانیت کو شعور بخشا، انسانیت کو بھائی چارہ سکھایا، اخلاق سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا سہارا بنے، غریبوں کو آزادی دلائی اور غلاموں کو آزادی دلائی اور غریبوں کے مددگار بنے۔ جناب صدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اس دنیا میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، نبوت کے سلسلے پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جناب صدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، یہ قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جناب صدر، آخر میں دعا کرنا چاہوں گا کہ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ نبی مکرم شفیع امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، باقی تمام عالم کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانیت کے لیے اسوۃ الحسنہ قرار دیا ہے۔ آج میں آپ سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے خوبصورت
ایسے خوبصورت موضوع کو بتاؤں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا تھا. جب فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو ختم کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل میں اعلان کر دیا کہ اب جس کو میرے ساتھ حج ادا کرنا ہے وہ تشریف لے آئے. ماشاءاللہ چند دن میں ہی 1,24,000 لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک خطبہ فرمایا جسے خطبہ حجت الوداع بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں یہاں موجود ہوں گا. اے لوگوں میری بات غور سے سنو. میں تمہارے بیچ قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں. تم اسے مضبوطی سے پکڑنا اور میرے بعد کوئی نیا نبی اور نیا دین نہیں آئے گا. جیسے یہ جگہ حرمت والی ہے, ہر مسلمان کی عزت حرمت والی ہے, ہر مسلمان کا مال حرمت والا ہے, کوئی اسے چھیڑ نہیں سکتا. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائے جو ادھر موجود رہی.